معاف کرنا سیکھو، نفرت سے توبہ کرو۔ اب بھی کسی سے کھٹ بٹ ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اس مجمع سے کہتا ہوں، کسی سے کوئی کھٹ بٹ ہے تو معافی مانگ لو، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے مر کے اللہ کے سامنے، ہاں بھائی اپنا عمل پیش کر۔ وہ کہنے لگا جی میرے کو ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر۔ کہے گا یا اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو یاد کی کرا۔ اللہ کہے گا کوئی تو ہوگا، یاد کر۔ پھر وہ ایسے سوچے گا، کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا، ہول سیل، میں مال دیتا تھا لوگوں کو، جو جس کو گھاٹا ہو جاتا تھا میں نوکروں سے کہتا اس کو معاف کر دو، اسے نہیں مانگنا۔ اور جس کے پاس ہوتے تھے، جیسے یہ سارے بازاروں والے کرتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں، اللہ دی قسم ایک پیسہ ہی کوئی نہیں، روکڑی کوئی نہیں ہوئی، اگلے ہفتے آ گیا جی اڈیاں قسماں چاہ کے اگو پیسے پے ہوندے۔ تو جو دے سکتا تھا نہیں دیتا تھا، میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے لے لینا۔ ہائے میرے نبی نے کہا تو اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا تھا، چل میں بھی آسانی کرتا ہوں، میرے ٹکٹا جنت جا، معاف کر، درگزر کر۔ خاص طور پر شادی ہو جائے جن کی ہو چکی ہے، اپنی بیوی کو عزت دو، یہ سب سے اونچا رشتہ ہے خامد اور بیوی کا۔ اس کے حسن کی چاہے کالی کوڑی ہوئے، آج تو زلیخا لگ رہی، اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے لباس کی تعریف کرو۔ اگر محبتوں کو قائم رکھنا ہے، یہ حلال جادو بتا رہا ہوں، حلال جادو۔ ایک نوجوان آیا، کہا جی میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہے گل دساں، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کردا، جتھوں مرضی لے کے آ، بیوی پہ تعویذ نہیں چلتا۔ کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے ہاتھ سے کھلا دو، منہ میں ڈال دو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا اے تو کر کے ویکھی، میرے نبی کی سنت ہے، آپ حضرت عائشہ کو لقمے کھلاتے تھے جب شروع میں۔ 10 دن بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال پوچھنے۔ میں کہا میری نصیحت پہ عمل کیا ہے؟ میں کوئی نہ۔ میں کہا کیوں؟ میں کہا شرم آمدی۔ میں کہا بے وقوف، عورت نال لڑدیاں شرم نہیں آمدی تین؟ کمزور بیچاری، چل اٹھ جا کے انہوں 2-4 لقمے کھوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا،